میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آقا کا فرمان جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، لوگوں آقا فرماتے اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا کے روضے پہ پہنچتے ہیں، کتنے مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جو مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ آنے والا ہے حج کا موسم، اللہ کے مہمان بن کر دنیا بھر سے لوگ جائیں گے۔ جب مصطفیٰ بلائیں گے، جب حکم ہوگا بلاوا آئے گا، عاشق دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو آقا بلائیں گے تو انتظام خود بخود ہو جائیں گے۔ عاشقوں کا معاملہ تو یہی ہے نا، حج کرنے والوں، حج کو جانے والوں، عمرہ کرنے والوں، مصطفیٰ کے روضے کی زیارت کرنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں، فرمایا گیا جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب حج کر کے وہ واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ مگر عجیب تماشا ہے، کچھ حاجی حج کرنے تو جاتے ہیں مگر جب واپس آتے ہیں تو ان کی مکاریاں کچھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور کچھ حج کو جانے والے ایسے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک عجیب سا ٹرینڈ چلا ہے، آج کل ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے لوگ حج کرنے نہیں جا رہے، جیسے لوگ عمرہ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ صرف اور صرف سیلفی کے لیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے دیکھو کعبے کا طواف کیا ہے، وہاں پر ذرا ویڈیو بنائیں گے، وہاں پر ذرا سے فوٹو دو چار کھینچیں گے، پھر وہ فیس بک پر، پھر وہ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئیں گے، دنیا کو پتہ لگ جائے فلاں صاحب عمرہ کرنے گئے۔ اب بعض لوگ تو اسی پر اتر آئے ہیں پوری طرح سے، بس ارکان حج ادا ہو یا نہ ہو، ویڈیو برابر بن جائے، فوٹو برابر کھینچ جائے۔ عمرے پہ جا کر فوٹو ویڈیو کھینچنے کھنچانے والوں، اتنا بھی یاد رکھنا اگر ارکان حج ادا نہیں ہوئے تو وہ جانا آنا سب بیکار ہو گیا۔ حج نہیں ہوا تو بتا مجھے وہ تیرا پیسہ کہاں، تو نے جو حج پہ جانے پہ خرچ کیا تھا کس کام میں آیا؟ بندہ حج اس لیے تو نہیں کرتا نا کہ فوٹو کھنچائے، صرف اللہ کے گھر میں جانے والوں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والوں، کیا ہے خدا کا گھر؟ فرمایا گیا وہ اللہ کا گھر مقدس کعبہ جہاں پر اللہ کی ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھا کچھ حاجی تو صرف اس منشا کے تحت جا رہے، کچھ ایسے حاجی ادھر لوگوں کی زمین مار کے حج کرنے چل پڑا، ادھر بھائیوں کا مال مار کے حج کرنے چل پڑا، ادھر غریبوں کا خون چوسا حج کرنے جا رہا ہے، ادھر پڑوسیوں پر زیادتیاں کر کے حج کرنے گیا ہے، ادھر لوگوں کو ستاتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، پریشانیوں میں لوگوں کو ڈالتا رہا، پھر یہ حج کرنے گیا،
چاہتا ہے جب واپس آؤں بگلا بن جاؤں، بالکل سارے میرے گناہ معاف ہو جائے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف تو کر دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر کسی غریب کا دل دکھایا ہے، جب تک وہ غریب معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی ادھر زمین ماری ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر ادھر کسی کا مال غصب کر لیا، جب تک اس کا حق تیرے ذمے باقی ہے تجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ادھر غریبوں کا خون چوس کے، مال مار کے، بھائیوں کو ستا کے، پڑوسیوں کو ستا کے، اب نکلے گے بہت حاجی، حج کا موسم آنے والا ہے۔ مگر سنو میرے عزیزو، میں تمہیں ایک حاجی کے بارے میں بتاؤں۔ حاجی ہے، حج کرنے چلا ہے، اپنے گھر سے یہ حاجی حج کرنے نکلا، ابھی کوفہ میں پہنچا ہے، قافلہ قیام کیا ہے کوفہ شہر کے اندر، نماز عصر کا وقت ہے، وہ انسان مسجد کی پیریوں پر، کوفہ کی جامع مسجد کی پیریوں پر چڑھ رہا ہے اوپر نماز ادا کرنے کے لیے۔ مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھوں گا، لیکن چڑھتے ہوئے اس کی نظر پڑی ایک برقعے میں خاتون ہے، پردے کے ساتھ خاتون ہے، ایک کچرے کے ڈھیر پر ایک جانور مرا ہوا پڑا ہے، مردار ہے۔ یہ پردے سے آنے والی خاتون اس مردار جانور کے گوشت کو کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ آنے والا کون تھا میرے عزیزو؟ آنے والی شخصیت کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ اللہ اکبر۔ آپ جامع مسجد کی پیریوں پر تھے، مسجد کے اندر جانا چاہتے تھے کہ نظر پڑ گئی ایک خاتون ہے جو ایک مردار مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ اس نے وہ گوشت کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھا اور چلنے لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، سوچ رہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مردار کا گوشت لے جا کر کہیں بیچنے والی تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کا تعاقب کرتے رہے، پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ ایک گلی سے گزری، دوسری گلی میں پہنچی، دوسری سے گزری، تیسری میں پہنچی۔ وہ عورت آگے اپنا راستہ طے کرتے ہوئے ایک گلی سے مڑی اور ایک دروازہ کھولا، اس کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ بھی پیچھے پیچھے، یہ بھی اس دروازے پہ پہنچے۔ دروازے کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھنے لگے کہ آخر اندر ہونے والا کیا ہے۔ جب انہوں نے اندر کا حال دیکھا، جیسے یہ خاتون پہنچی، 2-3 بچیاں آ کر اس کو لپٹ گئی۔ اس نے بچیوں کو سینے سے لگایا، پیار کیا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ بچیاں کہتی اماں بھوک لگی ہے، اے اماں اگر کچھ کھانے کو لائی ہو تو ذرا دے دو، بھوک لگی ہے۔ یہ کہنے لگی میرے بچوں، اے میری بچیوں، کھانے کے لیے لے کر آئی ہوں، انتظام کر کے لائی ہوں، اب بناؤں گی جلدی پھر تمہیں کھلاؤں گی۔ اے میری بچیوں، میں جانتی ہوں تم نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اندر کا حال دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ڈوبنے لگا، غمگین ہو گئے۔ یا اللہ کیا ماجرا ہے، یہ تنگ دستی، یہ غربت ہے۔ ایک خاتون کی غربت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بچوں کو فاقوں کے سبب مردار کھلانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اس نے ہانڈی چڑھائی ہے، چولہے پر آگ جلائی ہے اور
اور وہ مردار کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ادھر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اندر سے ایک بچی کی آواز آئی، کون؟ آپ نے فرمایا میں عبداللہ ابن مبارک۔ اے بیٹی ذرا اپنی اماں کو بھیجو، وہ میری بہن ہے، پردے کی آڑ سے آ جائے، دو باتیں مجھے کرنی ہے۔ وہ بچی کہنے لگی خبردار خبردار خبردار، ہمارے گھر میں آنے کی بھی کوشش نہ کرنا، ہماری اماں سے بات کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ ہم یتیم بچیاں ہیں، ہماری ماں بیوہ ہے، اور سنو سنو ہماری ماں کوئی عام عورت نہیں ہے، ہماری ماں مصطفیٰ کریم کی شہزادی یعنی سید زادی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تڑپ اٹھے۔ یہ شہزادی مصطفیٰ کی تنگ دستی کے عالم میں اس درجہ غربت بیوہ ہو گئی، بچے بھوکے ہیں، یہ صدقہ تو لے نہیں سکتی، زکوٰۃ تو لے نہیں سکتی، آخر کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرے؟ اے میرے عزیزوں غور کرو، آپ نے فرمایا ہے میری بچی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں غلط انسان نہیں، تمہاری اماں میرے مصطفیٰ کریم کی شہزادی ہے، لائق تعظیم و تکریم ہے، پردے کی آڑ سے دو باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاتون پردے کی آڑ سے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہے بولو کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اے سید زادی تم تو جانتی ہو جو تم لے کے آئی ہو وہ مردار کا گوشت ہے، وہ حلال نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو وہ کھلانا چاہتی ہو۔ وہ کہنے لگی رو کر کہ سنو سنو، جب بھوک بچوں کو تڑپائے حد سے زیادہ، کئی روز کا فاقہ ہو جائے تو ایک ماں کرے تو کیا کرے؟ ایک ماں بچوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کو بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو میرے عزیزو، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ تو پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگی میں اس لیے مردار کا گوشت لے کے آ گئی، صدقہ نہیں لے سکتی، زکوٰۃ نہیں لے سکتی، چلو بچوں کو یہی کھلا دوں، کم از کم میرے بچوں کا پیٹ تو بھر جائے۔ رو کے کہتی ہیں کم از کم میرے بچوں کا پیٹ تو بھر جائے۔ اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں اشک ہے، رونے لگے۔ زادے راہ جو آپ کے پاس تھا، حج کو جانے کے لیے جو رقم آپ نے اپنے ساتھ میں رکھی ہوئی تھی، وہ رقم کی تھیلی آپ نے نکالی، دروازے کے نیچے سے اندر کو سرکا کے آپ نے فرمایا اے میری بہن، یہ تیرا بھائی تجھے ایک تحفہ دے رہا ہے، انکار نہ کرنا، قبول کر لینا۔ وہ پیسوں کی تھیلی، وہ رقم کی تھیلی دی، تحفہ دے کر واپس آ گئے۔ اب حج کو جانے کے لیے قافلہ تیار ہے، روانگی کے لیے قافلہ تیار ہے، انتظار ہو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہاں چلے گئے؟ جیسے آئے تو قافلے والوں نے کہا کہاں چلے گئے تھے، تمہارا انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگے چلو جلدی رختے سفر باندھو، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہو قافلے والو، او حج کو جانے والو، تم شوق سے حج کو جاؤ، میں نہیں جا رہا ہوں۔ کہنے لگے عجیب آدمی، گھر سے کوفہ تک ہمارے ساتھ آیا ہے، یہاں کر انکار کر رہا ہے، گھر سے کوفہ تک ساتھ آیا ہے، جانے کو منع کر رہا ہے، کیا ہوا؟ فرمانے لگے کوئی ضروری کام ہے، میں نہیں جا سکتا، انکار کر دیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، سارا قافلہ، ادھر قافلہ جا رہا ہے، ادھر اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ قافلہ ادھر جا رہا ہے، عبداللہ ابن مبارک
صبح آ رہے، یا اللہ میری قسمت میں نہیں تھا، یا اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف کرنا میری نصیب میں، میرے مقدر میں نہیں تھا مولا، بڑی تمنائیں لے کے چلا تھا، بڑی آرزویں لے کے چلا تھا۔ ادھر قافلہ ادھر روانہ ہوا، یہ اپنے گھر کی طرف نکل پڑے، رو رہے ہیں، ایک ایک دن ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ رو رو کے گزر رہا ہے۔ خیال آتا ہے قافلہ آج فلاں جگہ پر پہنچ گیا ہوگا، تو پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر حج کے دن آ گئے، اب انہیں خیال آتا ہے آج قافلہ مکے میں ہوگا، آج سارے کے سارے بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، سوچتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ پھر ایام حج گزر گئے، انہوں نے تو ایک ایک رکن پہ حاجیوں کو یاد کیا کہ آج حاجی مینا میں ہوں گے، آج مزدلفہ میں ہوں گے، آج یہ رکن ادا کر رہے ہوں گے، اب صفا مروہ پر دوڑ لگا رہے ہوں گے، سوچ سوچ کے آنسو بہایا کرتے تھے، سوچ سوچ کے روتے تھے کہ حجاج مدینے میں ہوں گے، آقا کے روزے کی زیارت کر رہے ہوں گے، مصطفیٰ کو حال دل سنا رہے ہوں گے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے ہوں گے، سوچ سوچ کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایام حج مکمل ہوئے، اب قافلے واپس آ گئے۔ یہ بھی بے چینی کے ساتھ قافلے کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، قافلہ آئے گا، چلو کعبہ تو نہیں دیکھا مگر ان آنکھوں کو سب سے پہلے دیکھوں گا جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے، ان آنکھوں کو چوم لوں گا جنہوں نے مصطفیٰ کا روزہ دیکھا ہے۔ انتظار کر رہے ہیں، قافلہ جب واپس آیا تو پھر حاجیوں سے ملنے کے لیے گئے، مصافہ سلام کلام کیا، جیسے جا کر سلام کلام مصافہ کیا، حاجی کہنے لگے اے عبداللہ ابن مبارک عجیب آدمی ہو، اب آ کر ملاقات کر رہے ہو، ادھر کوفے میں ہمیں چھوڑ دیا، کہہ رہے تھے تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا، لیکن تم تو حج کرنے گئے تھے، تم نے ہمیں کیوں منع کیا، ہمارے ساتھ جانے سے انکار کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہوئے میں نے تو کوئی حج نہیں کیا، میں تو گیا ہی نہیں حج کرنے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو عبداللہ ابن مبارک، میں نے تمہیں کعبے کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ دوسرے حاجی سے ملنے گئے، اس نے بھی یہی کہا، اے عبداللہ ابن مبارک منع تو کیا تھا مگر حج پھر بھی کرنے گئے، اور جانا ہی تھا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئے، اور کتنی تیزی سے گئے کہ ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو حج ہی نہیں کیا۔ وہ حاجی بھی کہنے لگے میں نے تمہیں مینا میں دیکھا، میں نے تمہیں مزدلفہ میں دیکھا۔ ایک اور حاجی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک عجیب آدمی ہو، مینا میں ملے تھے، یہ پیسوں کی تھیلی تم نے مجھے دی تھی، کہا تھا لو اس کو پکڑ لو بعد میں لے لوں گا، اور اس کے بعد میں ایسے غائب ہوئے کہ گھر آنے تک نہیں ملے۔ کہنے لگے لو یہ اپنے پیسوں کی تھیلی، اپنے رقم کی تھیلی پکڑو جو تم نے مجھے ادھر دی تھی، میں اب تک سنبھال کے رکھ رہا تھا، تم نہیں ملے تو تمہارے پیسوں کی تھیلی سنبھال کے لے کر آیا ہوں، لو اپنی رقم پکڑو۔ حیران پریشان پیسوں کی تھیلی لی گھر آ گئے، اسی پریشانی میں سوچ رہے میں تو گیا ہی نہیں تھا، یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے سجدے میں سر جھکایا، مولا یہ کیا ماجرا ہے، اور جب بستر پہ لیٹے رات کو تو خواب دیکھا کہ کوئی بتانے والا بتا رہا ہے، اے عبداللہ ابن مبارک، بلکہ روایت تو یہاں تک پڑھی ہم نے کہ خواب میں کوئی اور نہیں مصطفیٰ کریم تشریف لائے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ کس کس کا انکار کرو گے،
کس کس کو کہو گے کہ تم نے حج نہیں کیا ہے؟ کس کس کا انکار کرو گے؟ اے عبداللہ، جو کہہ رہے ہیں کہنے والے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سنو سنو، ادھر تم نے میری شہزادی کی مدد کی، تم نے اس کو رقم کی تھیلی دی، ادھر تم اپنے گھر کی طرف چل پڑے تو اللہ نے اسی وقت ایک تمہاری شکل میں فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تمہاری شکل میں، تمہاری شکل اختیار کر کے وہ فرشتہ حج کرنے گیا، اس نے حج کیا، ارکان حج ادا کیے، وہ مینا میں بھی تھا، مزدلفہ میں بھی تھا۔ اور سنو سنو، عبداللہ ابن مبارک، تم نے ہماری شہزادی کی مدد کی تو سنو، اس مدد کے بدلے میں ادھر تمہارا حج بھی ہو گیا، اور جو تم نے رقم دی تھی اس کی دگنی رقم بھی تم کو مل گئی۔ اور سنو عبداللہ ابن مبارک، سنو، انسان حج کرنے آتا ہے، سفر کرتا ہے، مگر تم قسمت پہ ناز کرو، تم جاؤ نہ جاؤ، اللہ نے اس فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس کا کام یہی ہے، وہ قیامت تک تمہاری جانب سے حج ادا کرتا رہے گا۔ ایسے بھی حج کہ جو اپنے پڑوسیوں کا دل دکھا کے جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ حج کو نہیں گئے مگر کسی غریب کی مدد کی، تو پھر اللہ تعالی نے کتنا کرم فرمایا، انعام و اکرام کی بارشیں ہو گئی، حضور بھی راضی، رب بھی راضی، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ تو حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، جاؤ تو ذرا قاعدے سے، قرینے سے جاؤ، جاؤ تو ذرا سلیقے سے جاؤ، حضور کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رہے، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا ادب ملحوظ رہے۔